باللہ من الشیطان الرجیم. آواز آ رہی کیا؟ آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینا کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر بہترین گراف پر پیدا کیا ہے. پھر ہم اس کو الٹا پھیر کر نیچے سے نیچے گرا دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ اس سے الگ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا بھائیو، عزیز نوجوانوں، یہ سورہ 3 معروف سورہ ہے، 8 آیتیں ہیں. اکثر آپ نے ائمہ کرام بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کو. مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے. اس میں جیسا ابھی آپ نے سنا، 4 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے. میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی، میں قسم کھاتا ہوں طور سینا کی، اور میں قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی. قسم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جب ہم انسان کسی چیز کو بطور دلیل کے پیش کرنا چاہتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو انسان بھی قسم کھاتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، قسم ہے اللہ پاک کی، قسم ہے قرآن کی. یعنی جو عظیم ترین چیز ہے، مبارک ترین چیز ہے، جو سب کے نزدیک معظم اور محترم ہے، اس کی قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا کون ہے کائنات میں؟ اور اللہ تعالیٰ سے عظیم ترین کون ہے جس کی قسم اللہ کھائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اللہ کی ہمسری کرتا ہو اور اس کی قسم اللہ کھائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ گواہی بنا دیتا ہے اس چیز. میں اس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں اس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں اس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. اور وہ قسم ایسی ہوتی ہے چونکہ انسانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. قرآن پاک انسانوں کے لیے آیا ہے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. تو وہ انسانی تاریخ
انسانوں کے جو علم میں ہے اس بات کو انسانوں کے سامنے بطور قسم کے، بطور شہادت کے پیش کرتا ہے. دیکھو یہ ہے اور یہ ہے، یہ تم جانتے ہو کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین صفات اور ساخت پر پیدا کیا. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجیے، قسمیں دراصل مقامات کی ہے. انجیر یعنی انجیر کا پھل نہیں ہے، زیتون یعنی زیتون کا پھل نہیں ہے. طور سینا ہے، پہاڑ ہے. انجیر بھی انجیر کی طرح اور بھی بہت سے پھل ہیں، لیکن یہ انجیر بھی ایک مقام کا نام ہے. یہ چاروں مقامات ایسے ہیں جہاں پر عالم انسانیت کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. کس بات کے واقعات ہیں وہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہوئے اللہ نے ان کو سزا دیا، ذلیل کر دیا، اور اللہ کے جو فرما بردار تھے، جو آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو احسن تقویم پر پہنچا دیا، ہائی گراف پر پہنچا دیا، اپنے اعلیٰ ترین انسانی مقام جس کی خاطر اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے اس پر پہنچا دیا. وہ واقعات بڑے عجیب ہیں جو انسانی تاریخ میں وہ شبد ہے اور سارے انسانوں سے متعلق وہ واقعات ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ جب چیز جو ثابت کر رہی ہے کہ انسانوں میں جب اللہ کی فرما برداری کرتی ہے کوئی قوم تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے. کوئی قوم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچرے، دھول اور کچرے کی طرح اڑا دیتا ہے. یہ اس کا حکم چلتا ہے. پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. انسانوں کو اللہ نے اختیار تو دیا ہے کہ وہ نفس کی اکساہٹ سے یا دنیا کی لالچ سے اللہ کی نافرمانی کر لیں تو اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. تو انسان سمجھتا ہے یا قومیں ایسا سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ اس فرما برداری میں، نافرمانی میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہوتی. یہ پوری انسانی تاریخ کا جو تسلسل ہے، ہم انسانی تاریخ کے ایک دم لاسٹ سرے پر ہے. اس سے پہلے لاکھوں سال انسانوں کی تاریخ گزر چکی ہے. اس میں قوموں کی قسمتیں کیا ہوئی، کیا حالات ہوئے، وہ ہسٹری میں، تاریخ میں موجود ہے. اس کی دلیل دی گئی ہے. میں مقامات کو ذرا کھول کر آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہلی قسم کھائی گئی ہے والتین. اس میں دو بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں انسانوں کو. تین کے پہاڑ پر. کیا واقعہ؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ پوری ہسٹری ہے شیطان اور آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بتا دیا تھا کہ یہ کرو گے تو نافرمانی ہوگی، ایسا رہو گے تو فرما برداری ہوگی. شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور شیطان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غفلت کر گیا اور اس درخت کو چکھ لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا. وہاں پھر شیطان کیا ہوا، انسانوں کیا ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو انسان کی جو مقام ہے، اسٹیٹس ہے، اس سے ایک دم نیچے گر جاتا ہے.
دونوں بے لباس ہو گئے. بے لباس ہو گئے. دیکھو کہتے ہیں نا ہم، دیکھو ایسا ایسا کیا ننگا ہو گیا. کسی کے بارے میں یہ کہا جائے دیکھو تو ننگا ہو گیا، ننگا ہے، اس کا مطلب ذلیل. انسان جب گناہ اللہ کی نافرمانی سے نکل کر نفس کا شکار ہو جاتا ہے تو چاہے وہ ظاہری لباس میں ہو لیکن انسان نہیں رہتا. انسان تو بہت اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتی. سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں سوائے انسان کے. کہ واحد مخلوق ہے انسان جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اکڑتا بھی ہے. اس کو نفس دیا گیا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈالی گئی ہے تاکہ وہ اس مطلوبہ گراف پر پہنچ کر واپس جنت میں جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن انسان یہاں نفس کا شکار ہو کر، دنیا پرستی کا شکار ہو کر انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے، یعنی بے لباس ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے. وہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور شیطان اس کا اکسانے والا ہے. یہ واقعہ جو ہے ہمارے سارے انسانوں کے باپ کا واقعہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بے پناہ رحمت انسانوں کو حاصل ہے. اور وہ ایسی رحمت ہے، ایسی رعایت ہے کہ اس سے بڑی رحمت اور نفع والی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے انسان کے لیے. اس سے بڑی فائدے والی چیز دنیا میں کوئی دوسرے انسانوں کے لیے نہیں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ توبہ ہے. وہ توبہ ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور تو اگر ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ نے دوبارہ مقامات ان کو دے دیے. یعنی ایک بات اور سمجھ لیجیے، حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، انسان جب نفس کا یا شیطان کے اکساوے کا شکار ہو کر گناہ میں پڑ جاتا ہے اور نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور اس کو اگر احساس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نواز دیتا ہے. اور پہلے جو اس کا مقام تھا، پہلے جو اللہ تعالیٰ سے وہ قریب تھا، اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کو بہکاوے میں گناہ کرا دیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر دے کر آنسو بہاتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو پہلے سے زیادہ بڑے مقام میں پہنچا دیتا ہے. تو شیطان کو افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے اس سے گناہ نہ کروایا ہوتا، یہ تو اور بڑے مقام حاصل کر لیا. تو سمجھنا چاہیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان دیا ہے، عمل صالح دیا ہے، لیکن سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہزاروں قید سے نکلنے کا، بڑی سے بڑی ذلت سے نکلنے کا جو مقام اللہ نے سہولت دی، وہ توبہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے. وہ بڑا بدبخت ہے. حالانکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اگر پہاڑوں جیسے گناہ کر کے آئے اور اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ غامدی ایک قبیلہ تھا جو مدینے سے کافی فاصلے پر تھا، زنا کی حرمت ثابت آ گئی تھی۔ ایک خاتون تھی غامدیہ، اس کے نام آیا ہے حدیث میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ٹال دیتے تھے، ارے جاؤ کچھ اور بات ہو گئی ہوگی، زنا تم جانتی ہو کسے کہتے ہیں، جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے آپ پاک کر دیجیے۔ اس کو ندامت بہت، احساس ندامت سے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، ان سے بڑا دامن رحمت کون سا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ پاک کر دیجیے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہگار کی یہ داغ لے کر نہیں جانا چاہتی۔ تو اللہ کے رسول نے پھر بھی ٹال دیا، جاؤ تم زنا جا کیا ہوتا ہے تم جانتی ہو کیا، کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ تو اس نے پھر یہ کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کا حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور کہا کہ اب تو حمل ٹھہر گیا ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے تب آنا، جاؤ۔ وہ چلی گئی اپنے قبیلے میں، دیکھیے کوئی پولیس نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، اس کا کوئی نوند نہیں، کچھ نہیں، وہ چلی گئی۔ سب لوگ بھول بھال گئے، جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں لیے گئے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول اب تو مجھے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، بچے کا دودھ چھوٹ جائے جب آنا، جاؤ۔ ٹالتے رہے، وہ چلی گئی۔ بچہ 2.5 سال کا ہو گیا تو بچے کو واپس لائے، انگلی پکڑے ہوئے بچہ چل رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں اس نے روٹی دی تھی ٹکڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول دیکھیے یہ اب روٹی کھاتا ہے، اب مجھے آپ پاک کر دیجیے۔ تو اس وقت شادی شدہ جو مرد یا عورت ہوتی ہے اس کے گناہ یعنی اگر زنا سرزد ہو جائے تو رجم کی سزا ہوتی ہے، یعنی آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور تمام لوگ پتھر برساتے ہیں اور اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی شریعت کا یہی قانون نافذ ہوا، ان کو دفنا دیا گیا، آدھا پتھر مارا گیا۔ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ خالد بن ولید، اس وقت تو سارے صحابہ سزا دیتے تھے نا، وہ مبارک کام تھا، تو پتھر مارے تو اس کے خون کے چھینٹے ان کے لباس پر پڑ گئے۔ کسی روایت میں کسی کا نام آیا، کسی روایت میں کسی کا نام آیا، ایک روایت میں خالد بن ولید کا نام آیا، تو انہوں نے کہا لعنت ہو تجھ پر، میرا کہ لباس گندا کر دیا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو، کہا خالد تم جانتے ہو اس نے کیسے توبہ کی ہے؟ اگر اس کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو دنیا میں انسان کو دیا گیا ہے وہ توبہ ہے، اور توبہ صدق دل سے مانگی جائے۔ تو یہاں سزا کا بھی واقعہ آیا ہے اور توبہ کے بعد جزا کا بھی واقعہ آیا ہے آدم کا۔ تو اس ہمارے جو جد امجد تھے ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، کبھی ہم سے غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کی تلافی کر لیں، تلافی نہیں کر سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اور حدیث سنا لیتا ہوں، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب گناہ کر کے میرے پاس واپس لوٹ آتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے تو میں کتنا خوش ہوتا ہوں جانتے ہو؟
اس کی مثال ایسے ہیں کہ ایک اونٹ سوار اکیلا سفر کر رہا ہے صحرا میں، اور اسی پہ اس کا پانی لدا ہوا ہے اونٹ پر، اسی پر اس کا کھانا ہے، ضروریات کی ساری چیزیں ہیں۔ صحرا میں آج کی طرح تو نہیں ہوتا تھا نا سفر میں کہ جگہ جگہ ڈھابے ہو اور راستے ہو اور ہوٹلیں ہوں، میلوں کا سفر چلے جائیے، 10 دن کے سفر پہ بھی کوئی ایک ہوٹل یا بستی نہیں ملتی تھی۔ اب وہ شخص جو ہے تھک کر ایک جھاڑی تھی، اونٹ کو کھڑا کیا اور اس کو ٹیک لگا دیا اور آگ لگ گئی۔ آگ جب کھلی اونٹ غائب۔ اس زمانے میں ایسی سچویشن میں سوائے بھوکے اور پیاسے مر جانے کے دوسرا کوئی اور راہ نہیں تھی۔ وہ پیدل چل بھی نہیں سکتا تھا دھوپ میں، میلوں کا سفر۔ تو وہ گھبراہٹ طاری ہو گئی اس میں، وہ مارا بھاگتا رہا، کبھی اس ٹیکڑی پہ، کبھی اس ٹیکڑی پہ، کبھی اس ٹیلے پر، کبھی اس راستے پر، اونٹ کہیں نہ آیا۔ پھر وہ تھک گیا، اسی میں مایوس ہو گیا، اور پھر آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اونٹ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں ایک الٹا جملہ بول گیا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس نے بے پناہ خوشی میں کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد جب اس طرح سے میرے پاس لوٹ آتا ہے تو میں ایسے خوش ہو جاتا ہوں جیسے وہ مسافر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج رکھا ہے، اور ہمارے جد امجد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد ان کو بہت بڑا مقام دیا، اشرف المخلوقات کا مقام ہوا۔ تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غلطی کرنے سے پہلے کا آدم اور غلطی کر کے معافی طلب کرنے کے بعد والا آدم، کون سا آدم شریشٹھ ہے؟ سپر کون سا آدم ہے؟ سیکنڈ والا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو اکڑ نہیں رکھنا چاہیے، کبھی بھی تعویل نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے دل کو الٹے سیدھے دلائل سے سمجھانا نہیں چاہیے۔ بہت بڑا فریب ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے۔ اور اپنے آپ کو جو انسان ایسے فریب دیتا ہے وہ پھر اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق اس واقعے سے ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی ذات ہی کو پکڑے رکھنا چاہیے، چاہے گناہ ہو جائے، چاہے غلطی ہو جائے۔ وہی ایک دامن ہے جہاں انسان ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، اے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام بار بار توبہ کرتے تھے۔ بڑی سے بڑی کامیابی اگر انسان حاصل کر لے تو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ پھر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ کامیابی ہماری ذلت نہ بن جائے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں نے کیا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنی جسم کے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیا، اتنی محنت کیا مسلسل 23 سال میں۔ اتنا بڑا سوشل ریولوشن کسی نے لایا ہو، کوئی دوسری شخصیت انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 20,000 مربع میل کے رقبہ کے آپ مالک ہو گئے تھے۔ پھر حجۃ الوداع کے بعد جو آخری سورہ، مکمل سورہ اتری ہے، سورہ نصر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ کی
نصرت آ گئی اور لوگ غول در غول اسلام میں داخل ہوئے جا رہے ہیں. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا کرو جی فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح اور اس کی تعریف کرو. اپنی تعریف نہیں کرو. یہاں تو ستکار کرتے ہیں لوگ، ہار ڈالتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور وہ بھی ہار ڈال کے یوں کھڑا رہتا ہے. بدبختی کی بات ہے، سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو اپنے رب کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرو. واستغفرہ، اس سے استغفار کرو. انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو آخری وقت میں، آخری سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بہت بڑھ گئی تھی. بہت زیادہ آپ روتے تھے، بہت زیادہ مغفرت طلب کرتے تھے، بہت زیادہ توبہ فرماتے تھے. اور زیادہ تر آپ راتوں میں جو سجدے میں رویا کرتے تھے، آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتے تھے چمڑا. تو کس لیے روتے تھے؟ ہم لوگوں کے لیے روتے تھے. امتی کہتے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. ہم سے محبت تھی اللہ کے رسول، ہر رسول کو اپنی امت سے محبت ہوئی اور مغفرت طلب کرتے تھے، مجھے معاف کر دے اللہ. تو یہ جو ہمارے محبوب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جو بندے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو منصب امامت ملا ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑے رحمت ہے وہ لوگ. ان کی پیروی ہمیں کرنا چاہیے. ان کے یہ رویے سے ہم کو اپنا رویے طے کرنا چاہیے، ہم کو اپنا رویہ متعین کرنا چاہیے. ویسے اخلاق و اعمال اور ویسا قلب ہم کو اختیار کرنا چاہیے. یہی نہیں کہ ایکشن کرے، بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جب تک کہ قلب محمد کی پیروی قلب مومن نہیں کرے گا، وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا. ایکشن کا یا میکینیکل عمل کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قبولیت نہیں، پیروی کی قبولیت. تو یہاں توبہ کا بڑا خاص نقطہ ہے جو اس پورے واقعے میں آیا ہے. اور یہ بھی خاص بات ہے جو آگے کہا گیا ہے کہ اسفل احسن تقویم اور اسفل سافلین. آدمی اسفل سافلین میں پڑ گیا، کھٹ سے نیچے چلا گیا، توبہ کی پہلے سے زیادہ اونچے مقام. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ حدیث کو میں نے آپ کو آدھا ہی سنایا ہے، آدھی حدیث سنایا، وہ پوری سن لیجیے. بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ وہ اپنے گناہوں پر مایوس ہو کر اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے اور توبہ نہ کرے. بہت بڑا بدبخت ہے. اس کا اگلا جملہ یہ ہے، اور بہت بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کی امید پر گناہ کیے چلا جائے. ارے اللہ توبہ کرنے والا ہے کر ڈالو، اللہ توبہ کرنے والا ہے کر ڈالو. توبہ ہے توبۃ النصوحہ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ توبہ اور پختہ یقین کے ساتھ توبہ کہ آئندہ ویسا میں نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ. اور وہ توبہ کہ اللہ کے توبہ کی بنیاد پر آدمی نفس کی لذتوں میں پڑا رہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، کچھ اور عمر ڈھلیں گی، سفید بال آئیں گے تب توبہ کر لیں گے. ارے ابھی تو یار یہ اتنا کر لو پھر توبہ کر لیں گے. اس سے بڑا بدبخت اور بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں رہا ہے اس کو. حدیثوں میں دونوں باتیں عرض کی فرمائی گئی. یہاں ایک بہت بڑا دوسرا واقعہ بھی پیش آیا. یہ کوہ جودی کو کوہ تین بھی کہتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے اترنے کے بعد اسی پہاڑ پر آ کر رکی تھی. کچھ عرصہ وہ کشتی میں رہے، پھر ایک پرندے کو بھیجا، جو
بائبل کے مطابق جو ہے فاختہ تھی، تو پھر وہ گھاس کی پتی لے کر واپس آئی تو اب بولے سب زمین سوکھ گئی ہے، انسانوں کے رہنے لائق ہو گئی ہے یہ سب۔ انسانی زندگی میں اجتماعیت کا یہ بہت بڑا واقعہ، سب سے بڑا واقعہ ہے، پوری انسانی اجتماعیت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی گزاری وہاں، مسلسل دعوت دیتے رہے، مسلسل اصلاح کرتے رہے 950 سال۔ آپ اندازہ لگائیے ایک پیغمبر کے صبر کا اور مستقل مزاجی کا، کتنا صبر۔ ہم کو یہاں بھی 75 سال ہوئے، اس میں بھی ہم نے کوئی دعوتی کام نہیں کیا ہے، نہ لوگوں کو شرک سے آپ دور ہٹو یہ بتایا ہے۔ کبھی انہوں نے ہم کو من نے سکھارام تکارام کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق کون دے رہا ہے، تمہیں لباس کون پہنا رہا ہے، تمہارے دل کو کون دھڑکا رہا ہے، تمہارے اعضاء کو کون سلامت رکھے ہوئے ہے، یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، سورج اور چاند جو نکل رہے ہیں ڈوب رہے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، رام کا پیدا کرنے والا کون ہے، کرشن کا پیدا کرنے والا کون ہے، کبھی ہم نے نہیں بتایا۔ اور نوح علیہ السلام یہی بتاتے بتاتے 950 سال تک۔ جب پانی ایک دم سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا کہ اب تم ایک کشتی بناؤ۔ تو وہ لکڑی کا کاٹ کر وہ کشتی بناتے رہے، وہی کی علم کی بنیاد پر۔ اور پھر قرآن پاک بتاتا ہے کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور تم کے اوپر جو ایمان لائے سب اس میں سوار ہو۔ خشکی تھی، کہیں پانی نہیں تھا، اس کے آبادی کے نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مذاق اڑاتی تھی ان کا، آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، ان کی تحقیر کر رہی ہے، ذلیل کر رہے ہیں، پاگل ہو گیا ہے۔ خود ان کی بیوی بھی ان کو یہ پاگل ہی کہتی ہے، دیوانے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کے بارے میں یہی باستی میں بولتی رہتی تھی، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر جو پانی آیا تو اس سے بڑا سیلاب پھر دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ اوپر سے بھی آسمان بھی پھٹ گیا اور زمین کا تندور یعنی ابلتا تھا پانی، کنویں سے پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ اور پھر اس میں سارے انسان سوائے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے وہ کشتی میں جو سوار ہو گئے، سب وہ اللہ نے فرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ظرف دیکھیے کہ 950 سال ایک قوم کو موقع دیا، اور نبی کے صبر کی بھی انتہا ہے کہ 950 سال تک اس نے صبر کیا، ان کے طعن و تشریح سنی، ان کی ذلت کو برداشت کرتے رہے، ان کے مذاق کو برداشت کرتے رہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹھا، حکم آ گیا، جس کو سنت اللہ کہتے ہیں، یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک اجل ہے، ایک مہلت ہے فکس اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ پوری ہو جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ ابھر آتا ہے، اور اس فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی میں طاقت کائنات کی کس بڑی سے بڑی قوت میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کر دے یا اس کو روک دے۔ وقت کے پیغمبر کی دعا بھی اللہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، پلٹا دیتا ہے، معاف مانگتا نہیں، فیصلہ آ گیا۔ وہاں ابھی دیکھیے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 تو آپ کے ساتھ تھے، حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے آپ کے ساتھ کشتی میں۔ ایک بیٹا جو ہے
وہ نافرمان تھا، وہ بیٹھا نہیں کشتی میں، لیکن باپ ہے اور بیٹا ہے. باپ کو تو معلوم ہے کہ کشتی کے باہر جو ہے وہ سب ڈوب کے مرنے والے ہیں، اور وہ پانی سے لڑ رہا تھا. باپ کی محبت ابھر گئی، کہا کہ بیٹا تو آ جا میری کشتی میں آ جا. تو اس نے کہا نہیں میں یہ ابھی پہاڑ دیکھ رہا ہوں، اس پہاڑ پر تیرتے ہوئے چلا جاؤں گا اوپر، میں ڈوبنے والا نہیں. انہوں نے کہا کہ آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. پھر ایک لہر آئی اور اس کو انہوں نے پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے. قرآن کی آیت آئی ہے، جاہلوں میں سے مت بنو، وہ تمہاری اہل نہیں ہیں. تو کسی پیغمبر کا بیٹا ہونا، کسی پیغمبر کا بھائی ہونا، کسی بڑے سے بڑے بیوی ہونا، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ تقوی کی بنیاد پر ہی، ایمان کی بنیاد پر ہی رشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 حدیثیں ہیں. اے میری بیٹی فاطمہ، تم کو مجھ سے جو چاہیے وہ یہاں مجھ سے لے لو، آخرت میں میں تمہارے کام آنے والا ہوں. اے میرے چچا عباس، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے یہیں مانگ لو، میں دے دوں گا، آخرت میں میں تمہارے کام آؤں. اے میری پھوپھی صفیہ، تم کو مجھ سے کیا چاہیے یہیں مانگ لو، آخرت میں میں تمہارے کوئی کام آنے والا. وہاں بہت اولو العزم پیغمبر تھے. نوح علیہ السلام بہت اولو العزم پیغمبر تھے. قرآن پاک میں ان کا نام آیا، 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام آیا ہے، جس میں پہلا ہی نام نوح علیہ السلام کا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مخاطب ہو کر کہا ہے کہ جلدی نہ کرو، اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. 950 سال تک جو آدمی نے اللہ کی فرما برداری میں دکھ برداشت کیے ہو، پتھر برداشت کیے ہو، ذلت برداشت کی ہو، وہ آدمی کا کیا پہاڑ جیسا حوصلہ ہوگا، اور اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہوگا اس کو. ہم تو ہمارا دماغ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاہلوں میں سے مت بنو. تو ہمیں سب سے پہلے فکر اپنی اولاد کی کیا ہونی چاہیے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرے، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول قرآن سے لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی لگنا چاہیے. آج تو ایک تماشا ہو گیا ہے، کوئی اگر مجھ سے پوچھے حضرت آپ کے کتنے بچے ہیں، کیا کرتے ہیں، سوال کرنے والے کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کیا نوکری کرتے ہیں، کیا پیسہ کماتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے. اور میں بھی یہی مطلب سمجھ کے جواب دیتا ہوں. میرا لڑکا ایک آسٹریلیا میں ہے ماشاءاللہ، ایک لڑکا آئی ٹی انجینئر میں ہے، وہ 25 لاکھ روپے کے پیکیج پہ کام کر رہا ہے. تو پھر وہ کہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اچھا پڑھایا لکھایا. یہی معیار ہے ہمارا. پوچھنے والے کا بھی یہ منشا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ دین سے لگے ہوئے ہیں، اللہ رسول سے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا بیٹا بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں. نہ پوچھنے والے کا یہ مطلب ہوتا ہے، نہ بتانے والا بھی وہی سمجھ کے وہ سب بتاتا ہے. تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے. وہ جب اس کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی خوش ہوتا ہے، میرے بیٹے یہاں ہے، میرا بیٹا وہ. کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے دریا برد کر دیا. ہمارے اولاد کا کیا ہم کیا کر سکیں گے؟ کیا کر سکیں گے ہم؟ اور اسی لیے بڑھاپے میں روتے ہیں. جب دین نہیں سکھاتے، جب اللہ اور رسول کا تعارف نہیں کراتے، جب اس کو قرآن کی طرف توجہ نہیں دلاتے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے باپ کا ماں کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، قرآن نے کیا فرمایا ہے، اس کو آپ نے بتایا ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہیں کی، تو اولاد کے ہاتھوں بڑھاپے میں ذلیل ہوتا ہے انسان. پیسہ کچھ کام نہیں آتا، مال و جائیداد بھی کچھ کام نہیں آتی، پراپرٹیاں کچھ کام نہیں آتی. یہ فکر آپ کو ہونی چاہیے.
میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، تقسیم سے پہلے وہ یہاں ہندوستان میں رہتے تھے، ان کے ایک لڑکے تھے ذکی کیفی، جب یہ یہاں دیوبند میں رہتے تھے تو انہوں نے واقعہ بتایا، اپنا واقعہ بتایا، بولے میری 22 سال کی عمر تھی اور مجھے فلمیں دیکھنے کا چسکا پڑ گیا، اور ابا جو ہے دیوبند کے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، مفتی بھی تھے، جب میں رات میں آتا تو ابا مجھے بٹھاتے، سمجھاتے، بیٹا دیکھو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، ایسے فضولیات میں اپنا کام وقت صرف نہ کرو، اللہ کے رسول نے غیر نافع کام، غیر مفید مصروفیت سے پناہ طلب کی ہے۔ تو بولے میں انسنی کر دیتا تھا، اور پھر جو کچھ دن بعد پھر فلم میں چلا جاتا، ایسا کئی بار ہو گیا۔ ایک بار لاسٹ شو میں سے میں آیا، ابا جاگ رہے تھے، میں داخل ہوا تو انہوں نے بٹھایا اور رونا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر میرے پاس لیا، مگر میں نااہل ثابت ہو گیا تیری تربیت کے لیے، میں نے تجھے نہ اللہ کے سے ڈر تیرے دل میں پیدا کیا، نہ رسول کی محبت پیدا کی، اب مجھے خوف ہے کہ میرا سارا علم، میرا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، تو میں تو یہ حق ادا نہیں کر سکتا، اب میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں تیری نگرانی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بری و ذمہ ہوں، اور اللہ سے توبہ کرتا رہوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کی امانت کی اہل نہیں تھا۔ اور رونے لگے بولے مفتی صاحب، تو بولے میرا دل لرز گیا باپ کے آنسو دیکھ کر، اس کے بعد میں نے توبہ کی اور اللہ نے مجھے توفیق خاص عطا کی، اور اللہ نے مجھے اس لعنت سے دور کر دیا۔ تو اللہ والوں کا یہ عمل ہے، اللہ والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ دیکھیے انسان کی زندگی بہت اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ طویل ہے، اور دنیا کی زندگی کا ہے جو پارٹ ہے وہ چھوٹا سا ہے، اسی چھوٹی سی زندگی میں آپ کو کوالیفائی کر دینا ہے، صبر کر لینا ہے، اور اللہ کی مرضی پر چل لینا ہے۔ اولاد کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے، جو اولاد آئی ٹی انجینئر ہو جائے، جرمنی چلی جائے، لاکھوں ڈالر آپ کو آنے لگے، بنگلے بن جائے، گاڑیاں ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے سے پیریڈ کے لیے، چھوٹے سے پیریڈ کے لیے وہاں پھر آپ کا سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اولاد کسے کہتے ہیں؟ میرا بیٹا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیٹی۔ اولاد کے مالک ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد کا مالک اللہ ہوتا ہے، اپنے بچے وہ ماں باپ کی گود میں ڈالتا ہے امتحان کے لیے، کہ دیکھو یہ میری امانت ہے، یہ تمہاری تربیت میں دیا ہوں، اسی پر تمہاری آخرت اور دنیا کی خیر و بھلائی ہے۔ اس احساس کے ساتھ اولاد سے معاملہ رکھنا چاہیے، اور حقیقی محبت وہ ہے، اندھی محبت جو ہے ہمیشہ اولاد کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے واقعات دیکھے، جن لوگوں نے الٹے سیدھا کر کے پیسہ کما لیا، انہوں نے اولاد کو جو ہے بھرپور پیسہ دیا، 18 سال کی عمر میں آدمی لڑکا 3 لاکھ کی بائک اڑائے پھر رہا ہے، اور راتوں کو گھوم رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بدبختی والی بات ہے، اور آدمی اندھی محبت کیے جا رہا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا پیسہ ہے۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کی امانت ہے جو اس نے ڈالی ہے تمہارے پاس، اب اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارے نمازیں، تمہارے اعمال، تمہاری خیرات، تمہاری زکوٰۃ سب بیکار، سب بیکار ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی، قرآن کہتا ہے جاہلوں میں سے مت بنو،
وہ تمہاری بیٹا ہی نہیں ہے، اہل کا لفظ آیا ہے، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، فوراً توبہ کی، اللہ میں تجھ سے مغفرت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ عمل ہے مومن کا، آخری سانس تک۔ حقیقی محبت اسے کہتے ہیں اولاد سے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو ساتھ میں رکھے، ہے کہ نہیں حقیقی محبت؟ کوئی چاہتا ہے کہ وہ تو جنت میں چلا جائے اور اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے؟ ایسا کوئی چاہے گا؟ یہ فریب ہے شیطان کا، شیطان کا فریب ہے۔ تو اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، نہ اولاد نماز پڑھی، سوئی پڑی رہتی ہے، عورتیں سوئی پڑی رہتی ہے، وہی نماز کو گیا، ابھی نماز سے آیا، جا رہا ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے۔ ارے پڑوسی کے لیے بھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ اس کو آپ نے نماز کی تلقین کی کہ نہیں کی، ساتھ والوں سے پوچھا جائے گا، اللہ سے ڈرایا نہیں ڈرایا، اللہ کا تعارف کرایا نہیں کرایا۔ یہ بہت ذمہ داری والی زندگی ہے ہماری، بہت ذمہ داری والی۔ ابھی تو ہمارا 1 پوائنٹ پروگرام ہے، ایک ہی فوکس ہے، پیسہ پیسہ، مال مال، پراپرٹی پراپرٹی۔ حلال رزق سے آئے تو سونے کا پہاڑ حاصل کر لو، لیکن اور دوسری جو ذمہ داریاں ہیں وہ آخرت کی کامیابی پہ لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مالدار تو کوئی ہوا نہیں ہوگا، صحابی رسول تھے، دنیا میں جنت کی بشارت تھی۔ ان کے مال کا اندازہ آپ لگائیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سونا تقسیم کرنا تھا تو سونا اتنا تھا کہ کلاڑیوں سے توڑا گیا۔ کسی کے بارے میں سنا ہے آج تک آپ نے؟ کسی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مرا اور اتنا سونا تھا کہ کلاڑیوں سے توڑ کے تقسیم کیا گیا؟ اور ان کا حال یہ تھا کہ پورا مال پورے خالی ہو جاتے تھے، اللہ کی راہ میں لٹا دیتے، اور مٹی کو اٹھا دیتے تو سونا ہو جاتا۔ اللہ نے الگ الگ انسان پیدا کیے۔ ان کی ایک بار یہ خواہش ہوئی، اور فقیروں کی طرح رہتے تھے اس زمانے میں، صاحب اولاد یعنی صاحب مال صحابہ بھی عیش نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا عیش کوشی سے بچنا، اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے، سادگی کی زندگی گزارتے تھے، بہت اپنی ذات پر کم خرچ کرتے تھے۔ ایک دن ان کی خواہش یہ ہوئی کہ تندور سے روٹی، گرم روٹی اور نمک کھاؤں میں۔ جیسی تندور سے روٹی سامنے آئے اور نمک کے ساتھ میں کھاؤں، بتاؤ، کوئی تندوری مرغ بھی نہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں، بریانی بھی نہیں، مٹن افغانی بھی، چکن افغانی کچھ نہیں۔ غلام بھی تھے، ان کے تندور دہکایا گیا، روٹی کی خوشبو آئی، رکھا انہوں نے، نمک کے ساتھ اس کو کھایا، پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، لرز گیا، رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے جو ساتھی تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے، مال اسباب سے نہیں، فقیر تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، ایک کپڑا تھا، سطر ڈھاکا نہیں جاتا تھا، تو نماز میں یا بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے بدن سے چپک کے بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، سطر کھل جاتا تھا تو ایک دوسرے سے سمٹ کے بیٹھتے تھے، یہ حال تھا۔ تو رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے ساتھی جو گئے ہیں ان کو تو یہ میسر نہیں تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ نعمت یہاں میسر ہو تو آخرت کا انعام گھٹ جائے۔ بہت روئے، کہا اٹھا لو، میں نہیں کھاتا، یہ اٹھا لو، میں نہیں کھاتا، میرے ساتھیوں سے میں جدا نہیں رہوں گا۔ بھائی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، افسانہ نہیں ہے، متھ نہیں ہے، یہ رام کرشن کی کہانی کی طرح متھ نہیں ہے دوستو، یہ اسی زمین کے سینے پر انسان ہوئے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بطور رول ماڈل کے سامنے رکھ دیا ہے۔
تو اولاد کے سلسلے میں یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ہماری کہاں مانے گا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری رکھ دی. اللہ تعالیٰ کو امتحان لینا تھا. کسی انسان کا ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے آپ کو خلیل کہا. پھر آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم تجھے قوموں کا امام بناتے ہیں اور محسنین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا میں اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لوں. انہوں نے فوراً کہا من ذریت، اللہ تعالیٰ میری نسل، میری اولاد. آیت قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. ریجیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ. تمہاری اولاد میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو تمہارے عمل کے خلاف عمل کرنے والے ہوں گے، ان سے میرا وعدہ نہیں ہے. یہ دنیا بھائی اس لیے بنی ہے کہ جنت کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے. تو اب چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، کسی پیغمبر کا بیٹا ہو، نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، تو اس کو آخرت میں اس حساب سے کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اور قرآن کہتا ہے کہ جو بدکار ہے اور جو نیکوکار ہے دونوں کا کیا آخر میں یکساں فیصلہ ہوگا. تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، اللہ معاف کر دے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اللہ ہی اگر معاف کرنا چاہے تو ہم کیا کر لیں گے. ارے مگر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ایک بدکار ہے اور ایک نیکوکار ہے، دونوں کو ایک ہی جنت میں کیسے میں ڈال دوں گا. تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ خود سوال ہم سے اللہ تعالیٰ نے. وقت تو ہو جائے گا. اب یہ بڑی تفصیل سے آتے تاریخی واقعات. میں نے ابھی تک تو صرف 3 کی بات کیا ہی، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دیکھیے کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، تو ہمارا جی پگھل جاتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے. ہم اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اب ایسا کریں. یہاں سے جاتے ہیں، پھر اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو اس سے بھی اللہ کو پناہ طلب کرو. اس کو ہمیشہ اپنی کیفیت کو تازہ کرتے رہو. انسان پر نفس کا غلبہ آ جاتا ہے، انسان پر دنیا غالب ہو جاتی ہے، حالات انسان کے دل سے اچھی کیفیت کو دھو ڈالتے ہیں. تو انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ روزانہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے، روزانہ کم سے کم 1 یا 2 حدیث ضرور پڑھیں، دعائیں کرتا رہے، توبہ کرتا رہے. میکینیکل عمل نہ کرے. پڑھ رہا ہے نماز تو اس کا دماغ گھوم رہا ہے کدھر دھندے پانی میں. کوشش کریں. اصل چیز ہے کیفیت کی، اور کیفیت بھی اللہ سے مانگے. انسان سے کیا ہو، اللہ سے طلب کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قرب سے نواز دے. اللہ تعالیٰ نماز میری نماز خشیت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ غافل قلب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں. اے اللہ تو ہی حفاظت میری کرنے والا ہے، تو ہی پناہ دینے والا ہے. تیرے سوا ہمارا کوئی والی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اگلے مہینے پھر اس کو کنٹینیو کریں.